اس کا انتظار کرتے بولیے کس کی دعا کا؟ فرمایا تلحقہ من اب او اخ او وہ انتظار کرتا ہے میرا بھائی، میرا باپ، میری ماں، میرا دوست، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، میرا محلے دار میرے لیے کب بخشش کی دعا کرے گا۔ آقا اگر کوئی کرے تو ہوتا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی روایت ہے جو میرے آقا نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، زندوں کی دعا کی برکت سے اللہ مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ کتنا نور؟ پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے۔ وہ سوال کا پہاڑوں جتنا نور، وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کو جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری بخشش کی دعا کی ہے۔ تو بس فقط ایصال ثواب کے لیے ایک جملہ کافی ہے، مرنے والا ہو مومن۔ کیا بولا میں نے؟ مرنے والا ہو مومن، دعا کرنے والا بھی ہو مومن، تو بابا قبر میں نور ہی نور ہے۔ اگر مرنے والا ہو دو نمبر، یعنی بد مذہب، بے ایمان، کافر، منافق، اس کے پیچھے دو دعائیں نہیں، کروڑ قرآن بھی پڑھ لو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مرنے والا مومن ہو، دعا کرنے والا کافر ہو، دعا کرنے والا بد مذہب ہو، دعا کرنے والا منافق ہو، تو بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دعا مومن کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اب ذرا ذہن کو کھول کے رکھنا، کیا رب کا کرم ہے، دعا کرتے بھی وہ ہیں جو مومن ہیں اور ہوتی بھی ان کے لیے جو مومن مرا کرتے ہیں۔ بس اتنی سی بات کافی ہے ایصال ثواب کے حوالے سے۔ میں نے سورہ صافات کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، شان اہل بیت کو ذرا تھوڑا بیان کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بابا اس سے قبل تو بڑی بڑی ہم نے شان اہل بیت پہ گفتگو سنی ہے، لیکن یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے، ایسے ہے نا؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کہ بس شان اہل بیت میں وہی دو تین آیتیں جو لوگ علماء پڑھتے ہیں بس وہی ہیں۔ آؤ ذرا پوچھتے ہیں امام ابن حجر ہیتمی مکی بولو، آل نبی کی شان میں کتنی آیتیں؟ حضرت مولا کائنات مولا پاک علی مرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے ایک دن کسی نے پوچھا کتنی آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی؟ فرمایا قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے اس میں سب سے پہلا مخاطب میں علی ہوں۔ اب دیکھ لو قرآن میں کتنی جگہ آمنو آیا ہے۔ آہا ایسے نہیں یار ذرا ذوق اظہار کر دو نا۔ اب دیکھ لو کتنی جگہ آمنو کا لفظ آیا ہے، تو جہاں بھی ایمان والے کا ذکر ہے پہلا مومن میں علی ہوں، سب سے پہلا میرا ذکر ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے جاؤ اور بڑی آیات ہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا تعلق بہت بڑے فنکشن سے ہے، جس کو کہتے ہیں بہت بڑا ایونٹ، سوری میں نے فنکشن کہہ دیا، بہت بڑا ایونٹ۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑا ایونٹ کون سا ہے؟ قیامت والا۔ میں ویسے سوال جواب کرتا ہوتا ہوں کون سے، اس میں 2-4 سیکنڈ گزر جائیں گے، میں جلدی خود ہی بتا دیتا ہوں کون سا بھائی؟ قیامت والا۔ اور قیامت ہی کے خوف میں آج یہ دنیا کا نظام ہے۔ اگر کسی کو قبر اور قیامت کا خوف نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے یہ دنیا غریبوں کو جینے دے؟ لیکن آؤ آج انشاءاللہ میں تھوڑے سے مختصر وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ شان آل بیت کیا ہے اور محبت آل بیت کتنا تریاق ہے، کیسا نسخہ ہے یہ سنیے۔ ایک بات پہلے ذہن نشین رہے، ایک ہے اسلام کا نصاب، ایک ہے ایمان کا نصاب۔ میں اللی بللی لگانے کا قائل نہیں ہوں، میں ذرا 2-4 جملے بولوں گا لیکن پکے کھرے۔ ایک ہے اسلام کا نصاب، ایک ہے ایمان کا نصاب۔
اسلام کا نصاب کیا ہے؟ وہ مشہور حدیث جبریل آپ نے سنی ہے، پر ایک لفظ مجھے کہنے دو، چونکہ میری مجبوری ہے کہ میں سننی ہوں، اور جو بھی عظمت مصطفیٰ کا جملہ آتا ہے میں بیان کیے بغیر میں جو ہے نا آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو سنیے، حضرت جبریل امی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی مشہور روایت جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، سونا سا، سفید کپڑے، کالے بال، آیا اجنبی، پر ہم نہیں جانتے تھے، اور تھا اتنا بالکل صاف، اس کے اوپر سفر کے آثار۔ آیا فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، کملی والے آقا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، پھر لگا سوال کرنے، پوچھا مال اسلام یا رسول اللہ، آقا جی اسلام کیا ہے، یعنی نصاب اسلام پوچھا، تو میرے نبی نے جواب دیا، فرمایا یہ کہ تو کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کلمہ پڑھ، اور میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں، تقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وتؤتی الزکات، زکات ادا کر، اور اس طرح فرمایا وتصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھ، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر اگر تو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جیسے ہی یہ بات کہی نا تو آگے سے کہنے لگا صدقتا، تو سن ٹھیک فرمائے نا۔ یہ درمیان والے ابھی تک کچھ ڈھیلے ہوئے ہو، نہیں ایسے نہیں، ذرا سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے۔ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے کہا عجیب سوال کرنے والا ہے، خود سوال بھی کر رہا ہے اور خود تصدیق بھی کر رہا ہے، اور بھی سوال کیے، واپس چلا گیا تو مصطفیٰ نے پوچھا ہوئے تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ ذرا سننا، صحابہ نے پتہ کیا، بخاری کے الفاظ ہیں، صحابہ نے جواب دیا اللہ ورسولہ عالم، یا رب جانے یا اودا رسول جانے۔ پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ صرف اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں، یہ جبریل آسمانی مخلوق کا سردار جبریل تھا جو مجھ سے سوال کر رہا تھا، اور اس کا مقصد سوال کرنے کا خود معلومات حاصل کرنا نہ تھا، تمہارے سامنے سوال کر کے یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا، یہ تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا۔ چلو جی سوال تے ہو گئے، تے بوئے بھی تو ہو سکتے سن، توجہ ہے نا، دروازے میں سے بھی سوال ہو سکتے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، پر حدیث کے راوی فاروق اعظم ہیں، انہوں نے انداز یہ اپنایا، فرمایا وہ آ کے حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھا، مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے، گویا جبریل نے نبی کے دربار میں دو زانو ہو کے بیٹھ کے بتا دیا دین بعد میں سیکھنا، ادب پہلے بجا لانا ہے۔ مسئلے بعد میں، ادب یہ سمجھنا ہے یار، ذوق کا اظہار بیچ میں چھوڑ دیتے ہو نا، مسئلے بعد میں، ادب سنیو ذرا، اب سوچو نا فتویٰ کون لگاتے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک، دو زانوں کے بیٹھنا شرک، وہ اللہ کا بندہ دیکھ ذرا سرکار جبریل امی کیسے آ کے بیٹھ رہے گئے۔ خیر یہاں میں لمبا چوڑا بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے، اتنا سمجھئے کہ اسلام کو بیان کیا کتنی چیزیں ہیں، 5، اسلام کا نصاب کتنے 5، اور یہی فاروق اعظم ہے، ان سے پوچھتے ہیں ایمان کا نصاب کیا ہے، تو یہی مولا فاروق اعظم، جلدی سے بڑھتا ہوں، بڑا اتقا کہ میں اس حدیث کو بیان کیا کرتا ہوں لیکن وقت تھوڑا ہے، جلدی سے بڑھوں گا آگے۔ حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے مہان سوال کیا، ساڈے نال پیار کنا کر دے ہو؟ یہ کیا محبت کا انداز نہیں ہے؟ میرے آقا حضرت فاروق اعظم سے پوچھ رہے ہیں عمر ہم سے محبت کتنی کرتا ہے؟ مولا عمر بیٹھے حضور کے سامنے، سر جھکایا، دل سے پوچھنے لگے، او بھائی توجہ ہے نا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس میں چائے کتنی ہے، تو میں ایسے ہی تو نہیں کہوں گا، میں دیکھ کے بتاؤں گا نا کتنی ہے۔
تو فاروق اعظم سے سوال ہوا کتنی ہے؟ تو انہوں نے